نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی تیسری نشست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسری نشست کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو آخری نشست کے اندر ہم نے وہ جہان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ان جہانوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آخری نشست میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو سب سے امپورٹنٹ جہان ہے، جو سب سے اہم جہان ہے، وہ جہان ہماری روح کا جہان ہے، اور در حقیقت جو شیطان ہے وہ انسان کو، اس ظاہری انسان کو اس جہان تک رسائی جو ہے وہ نہیں دیتا۔ شیطان اس جہان کے دروازے پر رکاوٹ بن کے کھڑا رہتا ہے، اور ظاہری طور پر یہ جو انسان ہے اس کو اس جہان میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، یا جسے ہم دوسرے لفظوں میں استاد کہتے ہیں، راہبر کہتے ہیں، وہ نیک بندہ اس جہان تک رسائی حاصل کرنے میں اس انسان کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں، یعنی اگر تم ان تمام جہانوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ جہان جو تمہارے اندر موجود ہیں، تو تمہیں میری تعریف جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے بغیر ہم ان جہانوں تک رسائی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، ہم اپنے رب کی تعریف کیوں کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی اپنی محبوب چیز کسی کو عطا نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے محبت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہم نہ چیزوں کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کی بات کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس محبوب کو راضی نہیں کریں گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے راضی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہت سارے ذرائع پیدا کیے ہیں، لیکن ہم ان ذرائعوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بالکل بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ جیسا کہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ تم میری بنائی ہوئی، میری بتائی ہوئی مثالوں پر، میری بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جب تک ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ناظرین ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی خود جو تعریف بیان کر رہا ہے، میں قرآن کے حوالے سے اس کی بات کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے آقا کریم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب پر خود درود بھیج رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ وہی کام کریں جو کام آپ کا اور میرا پروردگار جو ہے وہ خود کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ایڈ کرتا چلتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس کے محبوب کو راضی کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کے متعلق جو صحیح سمجھ ہے وہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس سمجھ کے ذریعے ہماری زندگیاں جب روشن ہوں گی تو پھر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 33، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف نہیں کریں گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان تمام جہانوں تک رسائی جو ہے وہ نہیں دے گی، وہ تمام جہان جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمارے ان تمام جہانوں میں جو سب سے اہم جہان ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جہان ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔